السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آیا ہے جی، گالی دینے والے کے بارے میں اسلام میں کیا وعید ہے؟ سن لیجئے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لیس المؤمن بطعن ولا لعان ولا البذی۔ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ نہ تو کثرت کے ساتھ تانے دینے والا ہوتا ہے اور نہ کثرت کے ساتھ لعنت ملامت کرنے والا ہوتا ہے، نہ گالیاں بکنے والا ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے حدیث کے الفاظ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ۔ جو بھی انسان مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں، اور ان میں سے ایک زبان بھی ہے۔ پھر تاریخ اسلامی کا ایک بڑا معروف واقعہ ہے، ویسے تو واقعات بہت سارے ہیں لیکن میں ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ ایک بدبخت آیا، اس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی، خاموش رہے، پھر گالی دی، پھر خاموش رہے، تیسری دفعہ گالی دی، قوت برداشت جواب دے دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو کر چل دیے۔ صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار نبوت تھے، نبوت کے مزاج شناس تھے، سمجھ آ گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے ہیں۔ کہا، آقا اس بدبخت نے مجھے 2 دفعہ گالی دی، میں خاموش رہا، تیسری دفعہ اس نے گالی دی ہے تو میں برداشت نہیں کر سکا، آپ کیوں ناراض ہو گئے؟ فرمایا، ابو بکر جب اس نے 2 دفعہ گالی دی تو تم خاموش رہے، تمہاری طرف سے اللہ کا فرشتہ جواب دے رہا تھا۔ جب تم نے اپنا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا تو اللہ کے فرشتے نے وہ مجلس چھوڑ دی۔ تو جس مجلس میں اللہ کے فرشتے نہ ٹھہریں وہاں پر میرا کیا کام ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی مجالس کے اندر اللہ تعالیٰ کے فرشتے حاضر نہیں ہوتے۔ پھر گالی دینے والا دراصل اپنے والدین کی، اپنے اساتذہ کی تربیت کا اظہار کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ لکھا جاتا ہے۔ گالی دینے والے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ قیامت کے روز یہی گالیاں کائنات ساری کے سامنے اللہ تعالیٰ کر دیں گے، تو اس کو کس قدر اس کو شرمندگی ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔